بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله جميل ويحب الجمال وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا حبيب الله أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رسول مجتبی کہیے محمد مصطفیٰ کہیے رسول مجتبی کہیے محمد مصطفیٰ کہیے خدا کے بعد بس وہ ہے پھر اس کے بعد کیا کہیے شریعت کا ہے یہ اسرار کے ختم الانبیاء کہیے شریعت کا ہے یہ اسرار کے ختم الانبیاء کہیے محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے میرے معزز دوستوں بھائیوں بزرگوں اور دوستوں آج جس پہلو کے تحت اور جس عنوان کے تحت آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں اور عنوان نہایت ہی عظیم اور سنہرا عنوان ہے حسن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے شرح صدر کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے بات عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یوں تو عنوان بذات خود حسن مصطفیٰ کے تحت اگر ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا حسن بے مثال ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا حسن میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا خوبصورتی میں کوئی ثانی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حسن وہ دیا کہ کائنات میں کسی دوسرے انسان کو وہ حسن نہیں دیا۔ میرے دوستو قرآن مقدس کی ایک آیت میں نے ابتدا میں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہ ہم نے انسانوں کو خوبصورت سانچے میں ڈالا ہے۔ میرے دوستو اس سے پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک فرمان بھی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ رب العزت کی ذات خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند بھی کرتا ہے۔ میرے دوستو اسی لیے تو اللہ رب العزت نے آسمان بنایا خوبصورت بنایا، زمین بنائی خوبصورت بنائی، دن بنایا خوبصورت بنایا، رات بنائی خوبصورت بنائی، چاند بنایا خوبصورت بنایا، سورج بنایا خوبصورت بنایا، ستارے بنائے خوبصورت بنائے۔ ستاروں کی جگمگاہٹ میں اللہ رب العزت نے خوبصورتی رکھی ہے۔ میرے دوستو اللہ رب العزت نے دریا بنائے خوبصورت بنائے، پہاڑ بنائے خوبصورت بنائے، حیوانات بنائے خوبصورت بنائے، جانور چرندے پرندے بنائے خوبصورت بنائے، درختوں کو بنایا خوبصورت بنایا۔ لیکن میرے دوستو اللہ رب العزت نے تمام چیزوں کو بنا کر کے ظاہر نہیں کیا، لیکن جب انسانوں کو وجود دیا اللہ رب
العزت نے حکمن فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ رب العزت نے خوبصورتی کو اظہار فرما دیا، خوبصورتی کا اظہار فرما دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے انسانوں کو خوبصورت سانچے میں ڈالا ہے، میں نے انسانوں کو خوبصورت سانچے میں ڈالا ہے۔ اب توجہ کیجئے، اللہ رب العزت کی ذات خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند بھی کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ بھی فرما دیا کہ میں نے انسانوں کو خوبصورت بنایا۔ اب اندازہ لگائیے، جس خالق و مالک نے آپ کو خوبصورت بنایا، مجھے خوبصورت بنایا، کائنات کے تمام انسانوں کو خوبصورت بنایا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا چہیتا ہوں، میں اللہ کا پیارا ہوں۔ تمام انبیاؤں میں اللہ رب العزت کا میرے سے زیادہ قرب حاصل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ فرما دیا کہ انا حبیب اللہ، میں اللہ رب العزت کا حبیب ہوں، تو اندازہ لگائیے کہ جس مالک و خالق نے آپ کو خوبصورت بنایا اور مجھے اور تو پوری دنیا کو خوبصورت بنایا، جب اس نے اپنے حبیب کو بنایا ہوگا تو کتنا خوبصورت بنایا ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا خوبصورتی میں ثانی کوئی نہیں ہے۔ اب آئیے ذرا عنوان کو سمیٹتے ہوئے بات کو آگے لے کر کے چلتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات نے جتنے بھی انبیاؤں کو بھیجا ہے، جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے ہیں، اللہ رب العزت نے تمام کو شکل و صورت سے اور زبان سے خوبصورت بنایا ہے۔ تمام نبیوں کو شکل بھی خوبصورت دی ہے، زبان بھی خوبصورت دی ہے، اور جتنی خوبصورت شکل اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دی، اس سے زیادہ خوبصورت شکل اللہ کے نبی علیہ السلام سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی۔ جتنی خوبصورت زبان اللہ کے نبی علیہ السلام کو دی، اتنی خوبصورت زبان کسی اور کو نہیں دی۔ اب شکل کیسی خوبصورت ہے، آئیے ذرا حضرت امی جان امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں جاتے ہیں۔ امی عائشہ کہتی ہے لواحی زلیخہ لو رأینا جبینہ لآثرن بالقطع قلوبہن علی الایدی، کہ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کے حسن میں فریفتہ ہو کر کے، یوسف علیہ السلام کے دیوانوں نے یوسف کا حسن دیکھ کر کے اپنی انگلیوں کو کاٹا ہے۔ اگر میرے محبوب کے حسن کو دیکھ لیتی تو مرکز بدن یعنی دل کو کاٹ ڈالتی۔ امی عائشہ نے میرے محبوب کے حسن کو بیان کیا ہے۔ اب ذرا آگے چلیے، زبان کی خوبصورتی کو بیان کرتے ہیں۔ میرے دوستو، صحابہ ہی نہیں بلکہ کافر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان کی خوبصورتی کے قائل ہے۔ اس پر دلیل ہے، روایاتوں کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام رات کی تاریکیوں میں پہاڑوں کے اندر جایا کرتے تھے، غاروں میں جا کر کے اللہ رب العزت کا کلام کی تلاوت کیا کرتے تھے، اللہ رب العزت کے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور کفاروں کو جب علم ہوتا تھا کہ محبوب خدا پہاڑوں کی چٹانوں کی غاروں میں جا کر کے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، کفار چھپ چھپ کر کے جاتے اور ڈیرا ڈال لیتے، میرے محبوب کی زبان سے قرآن کو سنا کرتے تھے اور دیوانے ہو جاتے تھے۔ میرے دوستو، جب وہاں سے جاتے پھر آپس میں ربط و ضبط ہوتا، ملاقات ہوتی اور پھر اقرار کرتے کہ یقیناً محمد رسول اللہ کی زبان سب سے خوبصورت زبان ہے۔ میں کہتا ہوں صرف صحابہ ہی نہیں بلکہ کافر بھی میرے محبوب کی خوبصورت زبان کے قائل ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خوبصورتی کا اظہار ہے۔ میرے دوستو، اب ذرا آگے چلیے، حضرت علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے زیادہ حسین و جمیل انسان دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اس سے آگے چلیے، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا تمام حسن اللہ رب العزت نے ظاہر نہیں کیا۔ اگر اللہ رب العزت میرے نبی کا تمام حسن ظاہر کر دیتے، کائنات میں کوئی آنکھ ایسی نہیں ہے جو میرے محبوب کے حسن کو دیکھ لیتی، میرے محبوب کے حسن کو دیکھ سکتی۔ میرے دوستو، یا علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے بعد میں اب ذرا آگے چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے حسن کو حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان کہتے ہیں میری آنکھ نے نبی سے زیادہ
حسین چہرہ نہیں دیکھا، میری آنکھ نے ایسی عورت نہیں دیکھی جو ان سے زیادہ خوبصورت بچے جنتی ہو، میری آنکھ نے ایسا چہرہ کبھی نہیں دیکھا۔ فرماتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ رب العزت نے میرے محبوب کو تمام عیوب سے پاک پیدا کیا ہے، اللہ رب العزت کی ذات نے ایسا پیدا کیا جیسا کہ میرے محبوب نے چاہا ہے۔ اب ذرا آگے چلیے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے صحن میں آرام کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیاہ رنگ کا کرتا سب سرخ داڑھیوں والا پہنا ہوا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد نبوی کے صحن میں آرام فرما رہے ہیں۔ 14ویں رات کا چاند ستاروں پہ چمک رہا، 14ویں رات کا چاند آسمان پہ چمک رہا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا آج ذرا دیکھوں تو صحیح 14ویں رات کا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا آمنہ کا لال زیادہ خوبصورت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی آمنہ کے لال کی طرف دیکھتے ہیں۔ میرے دوستو، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نتیجہ مانگتے ہیں۔ اس نتیجے کو ایک شاعر یوں بیان کرتا ہے، چاند سے تشبیہ دینا بھی کوئی انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا بھی کوئی انصاف ہے، چاند کے منہ پہ جھائی ہے، میرے کملی والے کا چہرہ صاف ہے۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال پر بات چلی ہے، اب ذرا آگے چلیے، آگے چلتے ہیں۔ حضرت حافظ شیرازی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں جاتے ہیں۔ حضرت حافظ شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ شہر شیراز کے رہنے والے ہیں، تیمور سلطنت کے انسان ہیں۔ شیرازی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، یا صاحب الجمالی و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن ثناء کما کان حقه بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات کے بعد میں میرے محبوب سے زیادہ اللہ رب العزت کے قریبی اور میرے محبوب سے زیادہ حسین و جمیل خوبصورت ذات دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اب ذرا آگے چلتے ہیں، حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کے پاس جاتے ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ میرے دوستو، اس سے آگے چلتے ہیں، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب سے پوچھتے ہیں، پیر مہر علی شاہ صاحب سے ان کی خدمت میں جا کر کے پوچھتے ہیں کہ آپ میرے محبوب کے حسن و جمال کو کس انداز سے دیکھتے ہیں، میرے محبوب کے حسن و جمال کو کس انداز سے بیان کرتے ہیں۔ پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں، پنجابی میں اشعار بیان کرتے ہیں، اس صورت نو میں جانا کھا کہ جانے جہانا کا سچا کھا کہ رب دی شانہ کا، یہ شان تو شانہ سب بنیا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا۔ پھر کہتے ہیں، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ کی کتھے جالڑیاں۔ میرے دوستو، یہ میرے محبوب کے حسن کو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب بیان کرتے ہیں۔ اب آئیے ذرا علماء ہند کے عظیم سرخیل علامہ نفیس الحسینی صاحب کی خدمت میں جاتے ہیں۔ علامہ نفیس الحسینی صاحب نے جب قلم چلایا ہے، خدا کی قسم کمال کر دیا۔ علامہ نفیس الحسینی کہتے ہیں، اے رسول امی خاتم المرسلی، اے رسول امی خاتم المرسلی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ میرے دوستو، یہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام ہے، میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوبصورتی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اب ذرا آگے چلتے ہیں، حضرت قاسم ننوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ قاسم ننوتوی فرماتے ہیں، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، اور تمام دلائل کے ساتھ حضرت یہ اشعار بیان کرتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے میرے محبوب کے نقش کو بنایا گیا، روح محمد کو بنایا گیا، اس لیے کہ آپ تاریخوں کو اٹھائیے تو تاریخ انسانیت میں ایک وقت ایسا بھی تھا، نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، نہ دن تھی نہ رات تھا، نہ سورج تھا نہ کرنیں تھی، نہ چاند تھا نہ ستارے تھے، نہ جگمگاہٹ تھی، نہ انسان تھا نہ انسانیت تھی، نہ حیوان تھا نہ حیوانیت تھی۔ غرض دنیا میں کوئی چیز نہیں تھی، نہ انسانیت تھی، نہ دریا تھے نہ پہاڑ تھے، نہ سمندر تھے، نہ مخلوقات تھی، نہ چہک تھی نہ جگمگاہٹ تھی، نہ بلبل تھی نہ چہک تھی۔ میرے دوستو، پوری دنیا میں کوئی مخلوق نہیں تھی اس وقت میں۔ اول ما خلق اللہ من روح، اور اس روح کا نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رکھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میری روح کو پیدا کیا گیا، اور پھر اس کے بعد میں اللہ رب العزت کی ذات کے حکم کے تعلق سے اللہ رب العزت کی ذات اور اللہ رب العزت کے حکم کے بعد میں چراغ سے چراغ جلتے گئے، کائنات میں انسانی وجود بھی آتا گیا، کائنات میں تخلیق بڑھتی چلی گئی۔ میرے دوستو، اسی اشعار کے
دلیل کے تحت حضرت قاسم نانوتوی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت کا وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا اور حشر کا غم کس لیے ہو، اے قاسم مجھے میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے قدموں میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ یہ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام ہے، میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام اور منقبت بیان کی جا رہی ہے میرے دوستو۔ ہاں یہ میرے محبوب کا مقام ہے کہ قدموں میں ذرہ آتا ہے تو چاند ستارہ بن جاتا ہے، قدموں میں کالے رنگ کا بلال آتا ہے، بلال چلتا فرش پہ ہے، آواز اللہ کے عرشوں پہ آتی ہے، قدموں میں عرب کا بدو آتا ہے، اپنے وقت کا امام بنتا ہے، میرے محبوب کا مقام ہے۔ میرے محبوب اماں کے بطن میں آتے ہیں، میرے اماں امنہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے باہر جاتی ہے، آسمان کے ستارے آواز دے کر کہتے ہیں آخری نبی کی اماں تجھے سلام ہو۔ میرے محبوب اماں کے بطن میں آتے ہیں، باہر جاتے ہیں، کنویں سے پانی لینے کے لیے جاتی ہے، کنویں کا پانی بذات خود اوپر آ جاتا ہے، میرے محبوب کی والدہ کو ڈول کھینچنے کی نوبت نہیں آتی، یہ میرے محبوب کا مقام ہے۔ میرے محبوب اگر بکری پر ہاتھ رکھتے ہیں، بکری کے ذریعے سے دودھ کی نہریں جاری ہو جاتی ہے۔ ہاں یہ میرے محبوب کا مقام ہے۔ اگر بیمار اونٹنی پر ہاتھ رکھتے ہیں، بیمار اونٹنی پر سوار ہوتے ہیں تو تیز رفتار ہو جاتی ہے، یہ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ اگر اماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن میں آتے ہیں تو میرے دوستو پتھر پر اگر اماں آمنہ قدم رکھتی ہے تو پتھر نرم ہو جاتا ہے، یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ اگر صدیق کے کندھوں پہ سوار ہوتے ہیں تو ہجرت کہلاتی ہے، براق پر سوار ہوتے ہیں تو معراج کہلاتی ہے، یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ جب تک دنیا میں قدم نہیں رکھا تھا ظلمت ہی ظلمت تھی، جب میرے محبوب نے دنیا میں قدم رکھا ظلمت کو نورانیت میں بدل دیا، یہ میرے محبوب کا مقام ہے۔ میرے محبوب کے قدموں میں عرب کے جہلاء آئے، وقت کے صحابی رسول کہلائے، رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ کا لقب ملا، یہ میرے محبوب کا مقام ہے۔ ابو جہل کے ہاتھ میں کنکر کو اشارہ کیا، کنکروں نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ ہاں یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ میرے دوستو چاند کو اشارہ کرتے ہیں، چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، یہ میرے محبوب کا مقام ہے۔ انگشت مبارک سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی انگلی سے پانی نکلتا ہے، یہ میرے محبوب کا مقام ہے، میرے محبوب کا اعجاز ہے۔ ایسا اعجاز اور ایسے معجزات، ایسے کمالات میرے محبوب سے پہلے کسی کو نبی نہیں دی گئے۔ جیسا خوبصورت چہرہ، جیسی خوبصورت زبان میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، ایسی خوبصورت زبان، ایسا خوبصورت چہرہ میرے محبوب سے پہلے کسی کو نہیں دیا گیا، یہ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے خوبصورتی وہ دی جو کائنات میں کسی اور کو نہیں دی۔ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کوئی معجزہ نہ دیا جاتا، کوئی معجزہ نہ بھی دیا جاتا تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صداقت کی دلیل صرف اتنی کافی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خوبصورتی ہی ان کی صداقت کی دلیل بن جاتی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود اس روایت کو بیان کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو اب آپ حضرات کے سامنے ایک واقعہ عرض کرنے چلا ہوں۔ ایک شخص اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آیا، اس کو علم ہوا کہ مکۃ المکرمہ میں ایک نبی آیا ہے اور وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ رب العزت کی ذات کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ وہ آئے اور آ کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرہ دیکھا، میرے محبوب کا چہرہ دیکھا اور چہرہ دیکھ کر کے کلمہ پڑھ لیا۔ کچھ عرصے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں رہا،
اس کے بعد میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے واپس جانا چاہتا ہوں، جا کر کے میں اپنے قبیلے والوں کو دین کی تبلیغ و اشاعت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے دی۔ قبیلے میں جانے سے پہلے خبر پھیل گئی کہ وہ نوجوان واپس آ رہا ہے جو عرصے سے غائب تھا۔ اس نوجوان کی ایک معشوقہ تھی جسے وہ پیار کرتا تھا، اس قبیلے میں جس خاتون کو وہ چاہتا تھا، وہ اپنی سہیلیوں میں بیٹھ کر کہنے لگی کہ دیکھو میرا دیوانہ آ رہا ہے، میرا مستانہ آ رہا ہے، میرا پروانہ آ رہا ہے، پہلے اپنے گھر نہیں جائے گا، پہلے اپنی ماں کے پاس نہیں جائے گا، اپنے اہل و عیال کی خیریت لینے نہیں جائے گا، بلکہ پہلے میرے پاس آئے گا۔ لیکن میرے دوستو وہ نوجوان آیا اور جا کر کے اپنے گھر پہنچ گیا۔ وہ کہنے لگی عجیب بات ہے، میرے پاس تشریف کیوں نہیں لائے؟ وہ کہنے لگے کہ میں تیرا دیوانہ تھا، تیرا مستانہ تھا، تیرا پروانہ تھا، لیکن اب میں دیوانہ محمد کا ہوں، میں پروانہ محمد کا ہوں۔ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا ہے اور نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہے کہ غیر محرم سے ہم کلام نہیں ہونا، بلا ضرورت غیر محرم کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا، بلا ضرورت غیر محرم سے گفتگو بھی نہیں کرنی، یہ میرے نبی کی تعلیمات ہے۔ لیکن وہ چونکہ وہ عورت بذات خود چل کر کے آ گئی، اس صحابی رسول نے کہا، انہوں نے اپنی نظر کو نیچے جھکایا اور نظر کو نیچے جھکاتے ہوئے کہا کہ میں آپ کو کہتا ہوں آپ چلی جائیے، میں آپ کو اپنی بہن مانتے ہوئے آپ کو اجازت دیتا ہوں، آپ میرے گھر سے واپس لوٹ جائیے، اس لیے کہ میں نے آخری نبی کا کلمہ پڑھا ہے، آخری نبی کا چہرہ دیکھا ہے۔ میرے دوستو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام اور منقبت میں صحابی رسول کہتے ہیں کہ میری آخری نبی کے چہرے پر نگاہ پڑی ہے، میں نے کلمہ پڑھا ہے۔ میرے دوستو اسی کو شاعر یوں بیان کرتا ہے، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں تیرا دیوانہ تھا، لیکن پہلے تھا کلمہ پڑھنے سے پہلے تیرا مستانہ تھا، کلمہ پڑھنے سے پہلے تیرا مستانہ اور پروانہ تھا، کلمہ پڑھنے سے پہلے، لیکن جب سے آخری نبی کا کلمہ پڑھا ہے نہ میں تیرا دیوانہ ہوں بلکہ میں دیوانہ محمد کا ہوں۔ جب سے میں نے کلمہ پڑھا ہے میں پھر تیرا پروانہ نہیں، میں پروانہ محمد کا ہوں، میں جانثار ہوں محمد رسول اللہ کا، جن کا میں نے کلمہ پڑھا ہے، اس لیے کہ انہوں نے جو تعلیمات مجھے دی ہے میری جہالت کو دور کر دیا ہے، میری ظلمت کو دور کر دیا ہے، میری تاریکوں کو دور کر دیا ہے، میرے اندر نورانیت ہی نورانیت ہے۔ میرے دوستو صحابی رسول نے اس سے اجازت چاہی اور اسے نکال دیا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہے کہ ظلمت کو نورانیت میں بدلا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی قدم میں اگر کوئی ظلمت بھرا انسان بھی آیا ہے تو نورانیت لے کے گیا ہے۔ یہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام ہے، میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ اب ذرا آپ بذات خود تصور کریں کہ اتنی ساری حسن مصطفیٰ کے تعلق سے باتیں کچھ آپ حضرات کے سامنے آئی ہیں اور امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کے سمجھ میں بھی آئی ہوگی۔ اب ذرا بتائیے کہ ایک چہرہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہیتا چہرہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام والا چہرہ ہے، اور ایک چہرہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دشمنوں والا چہرہ ہے۔ ایک چہرہ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہیتا چہرہ، اور ایک چہرہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دشمنوں کا چہرہ جو دین سے بیزار ہے، دین سے دور ہے، دین کو بدنام کرنے پہ لگے ہوتے ہیں۔ اب ذرا بذات خود دل میں تصور کر کے بتائے، اور جب کہا جاتا ہے کہ نبی والا چہرہ بنا لیجئے تو کہتے ہیں کہ جی والدہ منع کرتی ہے، انکار کرتی ہے، روکتی ہے، ابھی بعد میں رکھیں گے، والدہ ناراض ہوگی، بہن ناراض ہو جائے گی۔ نہیں میرے دوستو، میں کہتا ہوں یہ نہیں ہے، بلکہ تمہارا دل کا قبول کرنا، ابھی تمہارے دل نے قبول نہیں کیا کہ ہم چہرہ رکھے، ہم چہرہ رسول اللہ والا بنائے۔ میری ماں اور بہنیں تو وہ ہے کہ اپنے اولاد کو، اپنے بھائیوں کو جوان کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کے قدموں میں حاضر کرتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے قدموں میں پیش کرتی ہے۔ ان پر الزام نہ لگاؤ بلکہ اپنے آپ کی کمی کو دور کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے زیادہ خوبصورت چہرہ جب دنیا میں نہیں تھا، اور آپ لوگ اس کا اقرار بھی کرتے ہیں، مانتے کہ نہیں مانتے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام سے زیادہ خوبصورت چہرہ اگر ہے دنیا میں تو بتائیں۔ کوئی چہرہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے، اور جب اللہ کے نبی علیہ السلام سے زیادہ خوبصورت چہرہ دنیا میں آیا ہی نہیں تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا
کہ ان سے زیادہ خوبصورت چہرہ جب دنیا میں نہیں ہے تو ہم داڑھی رکھ کر خوبصورت لگیں گے یا بدصورت لگیں گے؟ خوبصورت لگیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا چہرہ بنانے سے خوبصورت لگیں گے، تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام والا چہرہ بنانے سے ہمیں کون روکتا ہے؟ اس لیے عزیزو گزارش ہے، ادباً گزارش ہے کہ اپنے چہرے کو نبی والا چہرہ بنائے۔ ہمارے ساتھ قبر میں ظاہری طور پر کوئی چیز نہیں جائے گی سوائے سنت رسول اللہ کے۔ اگر کوئی چیز جائے گی تو بتائے، کوئی چیز نہیں جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت، داڑھی، اس کے علاوہ کوئی چیز ہمارے ساتھ ظاہری طور پر قبر میں نہیں جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام والا چہرہ، اگر چہرہ بنانے سے انسان بدنما ہوتا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت رکھنے سے انسان بدنما لگتا، خوبصورت نہیں لگتا، تو میرے دوستو 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آئے، اور ان تمام پیغمبروں میں، تمام انسانیت میں، تمام کائنات میں، تمام آدمیت میں سب سے زیادہ خوبصورت چہرہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو پھر میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر داڑھی رکھنے سے انسان بدصورت لگتا، اولاً کسی نبی کی داڑھی نہیں ہوتی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی داڑھی نہیں ہوتی۔ پتہ چلتا ہے کہ داڑھی رکھنے سے انسان بدصورت نہیں خوبصورت لگتا ہے۔ یہ ہمارے دلوں کا میل ہے، ہمارے دلوں کا کچیل ہے۔ ہم نے خود اللہ کے نبی علیہ السلام کی داڑھی کو نالیوں میں بہایا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کا جنازہ نکالا ہے، اس لیے ہم پر حالات بنے ہیں، اس لیے ہم پر مشکلات آئی ہیں، اس لیے ہم پر پریشانیاں اور آلام آئے ہیں۔ لیکن میرے دوستو اگر ہم سنت کی اتباع کریں، سنت کی پرواہ کریں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں کی پابندی کریں، انشاءاللہ العزیز ہم پر حالات بھی نہیں آئے گی، مشکلات بھی نہیں آئے گی۔ اور اسی کو شاعر یوں بیان کرتا ہے نصیحت کے انداز میں، نبی کی غلامی میں آ کر تو دیکھو، نبی کی غلامی میں آ کر تو دیکھو، ملے گا سکون آزما کر تو دیکھو، ملے گی تمہیں دو جہانوں میں عزت، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ملے گی تمہیں دو جہانوں میں عزت، چہرے پہ سنت سجا کر تو دیکھو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کو اپنے چہرے پر سجا کر تو دیکھو، زیارت بھی ہوگی شفاعت بھی ہوگی، زیارت بھی ہوگی شفاعت بھی ہوگی، درودوں کے نغمے سنا کر تو دیکھو۔ میرے دوستو ہم نے بذات خود اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات سے اپنا تعلق توڑا ہے۔ آپ سبھی حضرات جمعہ کا دن ہے، اپنے اپنے دل میں بصدق و یقین اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت کو اپنے دل میں جمع کر کے اللہ کی ذات سے وعدہ کرے اور ہاتھ اٹھا کر کے بتائے کہ آئندہ سے جو آج تک چہرہ تراشتے آ رہے ہیں، آئندہ سے کون کون چہرہ رکھنے کی نیت کرتا ہے، سنت رکھنے کی نیت کرتا ہے۔ سبھی حضرات نیت کرے اور اس چیز کا وعدہ کرے اللہ رب العزت کی ذات سے کہ یا اللہ آج تک تیرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ تراشتا آیا ہوں، سنتوں کے جنازے نکالتا آیا ہوں، آج تک کے میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ آج مسجد میں بیٹھ کر کے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی نبی علیہ السلام کی سنتوں کے جنازے نہیں نکالوں گا، آج کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کا احترام کروں گا، آج کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کو گندی نالیوں میں نہیں بہاؤں گا۔ یا اللہ آج تک کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، آئندہ سنت کی اتباع کرنے والا بنا دیجئے۔ تو سبھی حضرات اس چیز کا وعدہ کرے اور اپنے دل میں بصدق و یقین اس چیز کو تسلیم کرے، قبول کرے، عشق کو اپنے دل میں جگہ دے، بٹھائے۔ اسی لیے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ عشق رسول میں ڈوب کر کے کہتے ہیں اور جنت کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے جنت کیا تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں؟ جنت کو مخاطب کر رہے ہیں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور فرما رہے ہیں کہ اے جنت کیا تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں؟ مانا کہ ضرور رہتے ہیں، مگر اے جنت میرے دل کا طواف کر، مگر اے جنت میرے دل کا طواف کر، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ تو یہ ہے عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ ہم نے مان لیا ہے کہ اللہ کے نبی سے زیادہ خوبصورت چہرہ دنیا میں ہے ہی نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام سے زیادہ با اخلاق دنیا میں نہ آیا ہے نہ آئے گا، اللہ کے نبی علیہ السلام سے زیادہ خوبصورت انسان دنیا میں نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ حسن کی انتہا میرے محبوب پر، اخلاق کی انتہا میرے محبوب پر،
اللہ کے نبی سے زیادہ خوبصورت بھی کوئی نہیں، خوب سیرت بھی کوئی نہیں، خوب اخلاق بھی کوئی نہیں، خوب صداقت بھی کوئی نہیں، خوب عدالت بھی کوئی نہیں۔ صداقت کی انتہا میرے محبوب پر، عدالت کی انتہا میرے محبوب پر، سخاوت کی انتہا میرے محبوب پر، شجاعت کی انتہا میرے محبوب پر، صداقت اور شجاعت کے بعد میں حسن کی انتہا میرے محبوب پر، اخلاق کی انتہا میرے محبوب پر۔ اللہ کے نبی کو وہ مقام دیا جو کسی کو بھی نہیں دیا۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں اپنے دل سے اس چیز کا اقرار بھی کرنا چاہیے اور دل سے تسلیم بھی کرنا چاہیے، دل کو سمجھانا بھی چاہیے۔ جب میرے محبوب سے زیادہ خوبصورت انسان دنیا میں نہ آیا ہے نہ آئے گا، میرے محبوب سے زیادہ با اخلاق انسان دنیا میں نہ آیا ہے نہ آئے گا، تو کیوں نہ ہم چہرہ اس انسان جیسا بنائے جو پوری کائنات میں سب سے خوبصورت ہے؟ کیوں نہ ہم اپنے اخلاق اس انسان جیسے بنائے جس کے اخلاق پوری کائنات میں سب سے خوبصورت ہے؟ کیوں نہ اپنے اندر وہ صفات پیدا کرے جس کے اندر سب سے زیادہ خوبصورت صفات ہے، اور وہ میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے جن سے خوبصورت بھی کوئی نہیں، خوب اخلاق بھی کوئی نہیں، صداقت کا پیکر بھی کوئی نہیں۔ اس لیے میرے دوستو، پورا پکا عزم کرے، ارادہ کرے، عزم کرے کہ آج کے بعد میں آج تک جتنی بھی سنتوں کے جنازے نکالے، اللہ ان کو معاف فرمائے، اور آئندہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کے اتباع کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔